اور اس کے دو لخت ہونے کا المیہ بیان کیا ہے. ہم پنجابیوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا, شاید کبھی تاریخ میں بھی ذکر نہیں ہوگا. میں پہلے دوست سے بات کروں گا, آپ بات کر لیجیے, آپ کر لیجیے, اس کے بعد اظہر محمود صاحب. جی میرا سوال ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب انڈیا اگینسٹ فریڈم جو ہے, اس میں انہوں نے لیفٹسٹ جو ہے بائیں بازو ہے, اس کے اوپر کافی کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ جب تقسیم ہو رہا تھا وہ احتجاجی سیاست میں تھے, جبکہ ان کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب تقسیم کو کوئی روکا نہیں جا سکتا. تو احتجاجی سیاست میں وہ مصروف رہے, اس کی وجہ سے جو خونریزی تھی وہ بہت زیادہ ہوئی, وہ اس کو کافی حد تک روک سکتے تھے. اچھا, دوسرا یہی ایک ہی سوال کر لیں, اسی سوال کی کنٹینیوشن ہے کہ وہی ہم ٹرینڈ آگے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی احتجاجی سیاست میں مصروف رہنے کی وجہ سے وہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں رہی. آج ہم صرف کتابی حد تک یا باتوں کی حد تک کی کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ان کا جہاں جہاں کمیونسٹوں کے اثرات تھے انہوں نے جو ہے بھرپور کوشش کی کہ یہ فسادات نہ ہوں, جس میں خاص طور سے پنجاب میں گوربخش سنگھ کا جو پیت نگر تھا آپ کا, انہوں نے بڑی قربانیاں دی یہاں, اور یہ کوشش کی کہ یہ فسادات جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچے. اور دوسری بمبئی میں بھی وہاں کی کمیونسٹ پارٹی نے مل کے مشترکہ جلوس نکالے کہ ہندو مسلم فسادات نہ ہوں, لیکن وہ ایک ایسا ریلا تھا جو انگریزوں نے پیدا کیا تھا, اور اپنے مقامی ایجنڈوں سے ہندو مسلم نفاق کا عملی طور پہ جب آپ کی سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا گیا تو منظم طریقے سے بر صغیر میں ہندو مسلم فسادات کروائے گئے, اور جس میں بمبئی کلکتہ میں تو شہر وردی تھے, اور یہ تاریخ ہے کہ پنجاب سے نیشنل گارڈ کو سول نافرمانی کی تحریک کو کامیاب بنا کے لیے نیشنل گارڈ مسلم لیگ کے بلائے گئے, اور وہاں کلکتہ میں بہت بڑے ہندو مسلم فسادات کرائے گئے, جس کا شہر وردی کو بعد میں افسوس ہوا, اور گاندھی کو لے کے پورے بنگال پھرتا رہا کہ بھائی یہ فساد ختم ہو. اسی صورت سے جب ہم بمبئی میں تھے تو ہم نے بمبئی میں دیکھا کہ یہ فرقہ پرستی جیسے پھیلائی گئی, وہ اس کو روکنا جو تھا وہ بہت مشکل تھا. اگرچہ کہ ادبی لحاظ سے بھی کوشش کرتے رہے, سیاسی لحاظ سے بھی کوشش کرتے رہے. ادبی لحاظ سے انجمن ترقی پسند مصنفین جو تھی اس میں ہم مختلف, خادم عباس کا نام ہم سب سے پہلے لیں گے کہ خادم عباس نے باقاعدہ افسانے, فلمیں اور اپنے صحافتی اس میں یہ تحریک چلائی کہ یہ تقسیم نہ ہو, اور انہوں نے اس کے جو ہے ڈرامے لکھے جس کو پرتھوی آرٹ تھیٹر نے پیش کیا, اور گلیوں گلیوں میں جا کے وہ پیش کرتے تھے, جس میں ان کا ایک ڈرامہ تھا پٹھان جو خدائی خدمتگار تحریک کے پس منظر میں لکھا گیا تھا. ایسے ہی دھرتی کے لال خادم عباس نے کرشن کے ساتھ مل کے ایک انڈین پیپل تھیٹر کے ساتھ مل کے فلم بنائی تھی جو بنگال پہ قحط کے سلسلے میں تھی. اس میں انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کا یہ کیا, اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے انڈین پیپل تھیٹر نے اپنے گانوں میں, لوگوں نے اپنے کہانیوں میں اس اتحاد کا اس لیے کہ کمیونسٹ پارٹی ایک بڑی طاقت تھی ہی نہیں وہاں کہ ہم اس پر یہ کہیں کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا. انہوں نے جو بھی کیا جہاں بھی تھے, یہاں گوربخش سنگھ تھے وہ اپنی ہی بساط کے مطابق تھا, وہ انہوں نے جو دانشوروں نے, ادیبوں نے, شاعروں نے, بمبئی میں جو ہم لوگ تھے عام ورکر تھے, انہوں نے یہ کوشش کی کہ نہ ہو. آپ یہ یقین کریں کہ جب یہ سول نافرمانی کی تحریک چلی تو بمبئی میں مافیاز انگریزوں کی بنائی ہوئی تھی, اور وہ ان کو قابو کرنے کے لیے وہاں کے تھانے وغیرہ کے تھے, اور ان مافیاز جو تھے وہاں کے جوئے کے شراب کے اڈے چلاتے تھے, اور انگریز بیوروکریسی ان کو باقاعدہ گائیڈ لائن دیتی تھی. جب 46 کے بعد تقسیم قریب آئی تو فسادات تیز کیے گئے, تو فسادات تیز کرنے کے لیے جس علاقے میں ہم تھے وہاں
اور ہندو علاقہ آمنے سامنے تھا. بمبئی کی تقسیم ایسی ہے، جنہوں نے بمبئی دیکھا ہے، جو علاقے بنائے گئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے عشروں پہلے یہ منصوبہ بندی کر لی تھی. محمد علی روڈ ایک بڑا روڈ ہے جو صرف مسلمان آباد ہے، اور اسی کے متبادل ایک دوسرا روڈ ہے کالبا دیوی روڈ جس میں صرف ہندو آباد ہے. جب فسادات کروانا ہوتا تھا، نہ صرف یہ بلکہ بائک اللہ ایک جگہ ہے، وہاں ایک مندر بنا، اس کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی مسجد ہے. جب فساد کرانا ہوتا تھا تو یہاں اذان ہوتی تھی اور مندر میں گھنٹے بجا دیے جاتے تھے تاکہ فسادات شروع ہو. اور وہ مافیاز کو تھانے میں بلا کے باقاعدہ ہدایت ملتی تھی کہ کل فسادات کروانا ہے اور یہ کرنا ہے، اور وہ ان کو چاقو، چھری، ہتھیار، تیزاب کی بوتلیں اور دوسری چیزیں مہیا کی جاتی تھی. اور وہ ہندو علاقے میں جو تھا، ہمیں نام اب تک یاد ہے، وہ آیورویدک کی دکان تھی، اس کی گورا گاندھی نام تھا. اور مسلمان علاقے میں جہاں ہم رہتے تھے وہاں عثمان لکھپتی کے ایک نام تھا اور دوسرے تھے. تو باقاعدہ 47 سے پہلے ہندو مسلم فساد کرانے کے لیے آپ یہ سوچئے کہ ابھی ہم یہاں جب ملک صاحب سے بات کرتے ہیں یا ہم یہاں پنجا صاحب میں وہاں کے رہنے والوں سے بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تقسیم کی خبر آنے سے پہلے سے جو آبادی تھی یہاں ان میں ذرا بھی نفاق نہیں تھا، جب ساتھ ساتھ رہتے تھے. جو ابھی کل جن سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ اپنے گاؤں کا ادھر کا ذکر کر رہے تھے کہ جہاں یہ چند دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر یہ کیسے ہو گیا. تو اس کا یہ کہنا کہ کمیونسٹ اس کا تدارک کرنے میں کہاں تک آگے بڑھے یا نہیں رہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بائیں بازو کے لوگوں سے اور اس سے ایک جاتی ہے. جی اظہر صاحب، سوال سے پہلے صرف میں ایک بات کروں گا کہ ہمارے گاؤں میں چکوال میں میرا گاؤں ہے، 400 سال سے آباد ہے اور ہندو مسلمان اکٹھے رہتے تھے 400 سال سے. ایک فساد نہیں ہوا، کبھی ایک آدمی زخمی نہیں ہوا، اور ہندو اور مسلمان اپنے تہذیبی اقدار کے ساتھ رہتے تھے. یعنی ہندو جب ہماری شادیوں میں آتے تھے تو ہمارا کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ کچا گوشت لے کے جاتے تھے، اور ہم جب ان کی شادیوں میں جاتے تھے تو ان کا کھانا کھاتے تھے. اس ڈائیورسٹی کے باوجود دیر واز ہارمنی ٹو دا ہلٹ. اور یہ پورے جو ہمارے ارد گرد جہاں ہندو اور سکھ رہتے تھے، چکوال میں بہت زیادہ رہتے تھے، آج تک فساد کا نام نہیں. اس تاریخ جس دن 47 سے پہلے جب وہاں سے ڈویژن ہوا ہے. جی اظہر وہاں تو شیعہ سنی ہوا ہے. جی یہ اتار لیجیے ذرا، کچھ نہیں ہوتا، شکل دکھائیں. آپ آج بھی جیسے سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کی ترقی کا واحد حل مارکسزم یا سوشلزم ہی ہے، جبکہ کیپٹلزم اتنی جدید شکل میں آئے روز ماڈریٹ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور کیپٹلزم کی بہت سی چیزوں نے اب پروفیشنلزم کی شکل بھی اختیار کر لی ہے. تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ آپ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کی ترقی یا معاشرے کی جو اس میں چیزیں ہیں وہ سوشلزم سے یا مارکسزم سے ہی پروان چڑھ سکتی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کیپٹلزم نے اتنی ترقی کا، بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال ہے، کوئی لفظ میرے ہیں تھوڑے بہت، لیکن جواب اس کا مختصر نہیں ہے. جواب اس کا مختصر نہیں ہے. کیا مینوفیسٹو چھپنے سے پہلے یا 1917 کے سوویت انقلاب سے پہلے دنیا نے ترقی نہیں کی تھی؟ ظاہر ہے کہ نیو یارک پہلے بھی موجود تھا، پیرس پہلے بھی موجود تھا، صنعتی ترقی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. یہاں روس تو بہت پیچھے تھا، بہت پیچھے تھا. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ دنیا کا معاشرے کا ایک فطری عمل ہے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے، جو مارکسی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کے نتیجے میں، اس تغیر میں وہ ارتقا پذیر ہوتا ہے. تو آپ کے سوال کے جواب میں ابتدا میں آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ ایک ترقی کا ماڈل دنیا میں موجود ہے، ایک جو نیو یارک ہے یا سرمایہ دارانہ دنیا ہے اور صنعتی ترقی ہے، یہ سب کچھ ہے، تو وہ کیا ضرورت تھی کہ روس کے اندر یہ کمیونزم کو لایا جاتا اور اس صورت سے اس کا نفاذ کیا جاتا، اور جس پر آج تک دنیا معترض ہے کہ کمیونزم
کو نافذ کرنے والے جو ہے وہ جمہوریت کو لپیٹ دیتے ہیں۔ تو اصل یہ دیکھنا ہے کہ 1917 کے بعد دنیا تبدیل ہوئی، اور 17 کے بعد دنیا تبدیل ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا معاشی نظام جو 1917 سے پہلے دنیا کا تھا وہ سرمایہ داری پچھلی صدی میں تھا، اور پھر ارتقا کرتے ہوئے وہ اس نے اپنے سامراجی روپ دھار لیا تھا۔ ایک وہ سسٹم تھا۔ اب اس میں جو ہے بنیادی بات جو مارکس کے نظریات کی تھی وہ ایک معاشرہ جب تبدیل ہو کے سرمایہ داری کی صورت میں سامنے آیا، مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا ابتدائی فیوڈل سسٹم ختم ہوا اور فرد نے اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے ابتدائی طور پہ میں اور میرا کا تصور پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد ذرائع پیداوار پر فرد کی ملکیت قائم ہوئی، سماجی پیداوار پر فرد کی ملکیت قائم ہوئی، اور جو مالیات اور جو ہوتا تھا اس پہ افراد کی، تو سرمایہ کی اور ذاتی ملکیت کی اور انفرادیت کا تصور جو ہے وہاں سے پیدا ہوا۔ اس کی نفی دنیا میں تاریخ میں پہلی مرتبہ عملی طور پہ سوویت یونین نے کی، اور سوویت یونین نے یہ کرنے کے بعد وہاں انہوں نے جو نظام نافذ کیا اس میں سب سے پہلے مالیات کو سماج وادی بنایا، سماج کے قبضے میں دیا۔ تو ایک ایسا نظام دنیا میں جو ارتقا پذیر ہے اور جو نیو یارک اور لندن اور پیرس جیسے شہر بنا رہا، اس کے مقابلے میں یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بنیادی فرق یہ تھا کہ جو معاشرہ، جو افراد، جو سماج چند افراد کو اس سے سرمایہ سے فائدہ پہنچاتا ہے، معاشرے کی ترقی سے چند افراد کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ معاشرے کو ختم کیا جائے اور ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے جہاں سب کو اس کی پیداوار سے، اس کی وسائل سے فائدہ ہو۔ تو یہ ہم جب اس طریقے سے سوچتے ہیں کہ دنیا میں سوویت یونین کا آنا جو ہے، اور اس کے بعد سے دنیا بہت واضح طور پہ اب تک اسی ہر چیز مارکس کے نظریے کے مطابق معاشیات کے گرد گھومتی، ہر چیز جو ہے آپ کی معاشی ضرورتوں کے مطابق گھومتی ہے، آپ کی سماج کی قدریں، آپ کی اخلاقی قدریں اور دوسری ساری چیزیں آپ کی اس جو سرمایہ دارانہ معاشرے میں ہمیشہ انفرادیت پہ دھیان دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ مالیاتی ادارے اور یہ سب کچھ ان کا بنیادی مقصد اب بھی یہی ہے کہ نجی ملکیت قائم کر دو، دکانیں ختم کر دو، چھوٹے اسٹور ختم کر دو، اور سب جو ہے وہ سرمایہ کی کنٹرول میں دے دیا جائے۔ آپ نے جو چین کے بارے میں ذکر کیا، تو چین آپ یہ دیکھیے کہ سرمایہ ایک اپنی اس کا ایک اپنا مقام ہے، اور سرمایہ داری جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ سرمایہ سے آپ نے ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا ملک بنایا جو استحصال کر کے سرمایہ داری کو فروغ دے اور بعد میں وہ سامراجی اور مالیاتی طور پہ دنیا کو اپنا مقروض بنائے، اور اسی کی بنیاد پہ وہ سامراجی نظام ختم ہونے کے بجائے بعد انہوں نے مالیاتی شکنجے میں دنیا کو جکڑ دیا۔ تو اب چین نے جو یہ صورتحال، آپ نے چین اور اس کا موازنہ کرنے کی بات کی ہے، تو چین نے وہ سرمایہ سے جو سرمایہ داری نے فائدہ اٹھا کے نیو یارک کو، لندن کو، پیرس کو بنایا تھا، اس نے اسی سرمایہ کو سماج کی کسٹڈی میں لے کے سماج وادی طریقے سے اس کو استعمال کرنے کے لیے چین نے جو ہے اس سرمایہ کا استحصال کیا۔ مارکسزم اور مارکس کے نظریات اگر سرمایہ داری کے خلاف ہے، اگر ان چیزوں کے خلاف ہے، لیکن میں نے جیسے کہا کہ ایک سائنس ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پیدا ہو رہا ہے یا جو معاشرہ ہے اس سے جو افادیت ہے وہ چند افراد کو مل رہی ہے یا سماج کو مل رہی ہے۔ تو سماج وادی نظریہ جو ہے وہ اگرچہ کہ آج اس انتہا پہ نہیں پہنچا، آج اگر
वियतनाम में एक हुकूमत है और वो जाहिर है कि उनका एक तर्ज हुकूमत है और वो मारूदी हालात के मुताबिक इर्तिका पजीर है। जाहिर है कि क्यूबा में एक हुकूमत है, वो मारूदी हालात के तहत इर्तिका पजीर है। अब ये है कि जहाँ भी ये चीज़ें हैं कि मालियात से और आपके वसाइल से आवाम को फ़ायदा पहुँचाया जाए, वो चाहे कम्युनिस्ट हो या न हो, मगरबी मुल्कों का, मगरबी मालियाती निज़ाम का वो दुश्मन है और उसको जहाँ भी वो देखते हैं, वो कम्युनिस्ट हो या ना हो, उसको तय। आप कदाफ़ी को ले लें, कदाफ़ी कम्युनिस्ट नहीं था, कदाफ़ी का रूस से या चीन से ताल्लुक़ नहीं था, वो तबाह हुआ तो ये सब देखते रहे। सिर्फ ये था कि कदाफ़ी उनके मालियाती शिकंजे में आ नहीं रहा था, इसलिए दुनिया के मालियाती अदारों ने उसको तबाह करने की कोशिश की। भुट्टो जो था, भुट्टो ने जो है तो आपकी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की, तो अपने एक ख़याली हयोले में उसने ये देखा कि मैं इस्लामी मुल्कों को बुला के और तेल को ये करके और मैं एक साम्राज्य के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाऊंगा। और उसको उन लोगों ने, अगरचे कि वो कम्युनिस्ट नहीं था, अगरचे कि वो इस्टेब्लिशमेंट का पूरा हामी था, उसको और उसके हामियों को ऐसे तबाह किया कि ना वो फैसल है, ना वो कदाफ़ी है, ना वो भुट्टो है। तो दुनिया में सारी चीज़ों को आप आलमी मालियाती निज़ाम से अलग करके नहीं देख सकते। आज पाकिस्तान में तो बहुत वाज़ेह तौर पे है कि इमरान खान कहते हैं कि हम जो है वो आपकी कीमतों का तयन वर्ल्ड बैंक करता है, आपकी हर चीज़ों का सियासत का तयन वर्ल्ड बैंक करता है, आपके वज़ीर ख़जाना का तयन वर्ल्ड बैंक करता है। आप ज़रा भी फड़फड़ाते हैं, आप सी पैक बना के चीन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो फ़ौरन आपकी टांग खींच ली जाती। आप कहते हैं कि मैं मलेशिया के साथ मिलके और तुर्की के साथ मिलके जो है वो एक अलग इस्लामी ब्लॉक बनाऊंगा, तो इस्लामी ब्लॉक बनाने का भुट्टो का नतीजा सामने रखे। अगर आप कहते हैं कि मैं एक ऐसी मीडिया बनाना चाहता हूँ जो कि यहाँ के महकूमों की आवाज़ होगी, तो वो ना उसको मलेशिया जाने की नौबत आती है, ना वो मीडिया की जाने की नौबत आती है, और वो फिर यही रास्ता इख्तियार करता है कि भाई वर्ल्ड बैंक जो कहे मानो और IMF जो कहे वो मानो। तो आपके सवाल के जवाब में ये है कि ये जद्दोजहद सदियों से चल रही है, सदियों से चल रही है और पता नहीं कब तक चलती रहे। और वो जद्दोजहद ये है कि निजी मिल्कियत से आप समाजवादी मिल्कियत में माशरे को, मिल्कियत को, सनत को, मालियात को क्या देती, उसके मदारिज, उसके मारूदी हालात हर मुल्क में अलग अलग है। हर मुल्क अपनी तरीके से जद्दोजहद करता है। हेगो शावेज अपने तरीके से करता है, वियतनाम अपने तरीके से कर रहा है, चीन अपने तरीके से कर रहा है, हमें अपने तरीके से करना है। दोस्तों आखिरी 4 सवाल हैं। ये वासिफ भाई भी काफी देर से हाथ उठाया था। अच्छा, मैंने उठाया था। चलिए आप कर लीजिए, आपका फ़र्क करेगा, आप करेंगे और फिर आप करेंगे, बस उसके बाद। अब आप बहुत लेट हो गए, कितना टाइम पता नहीं, जमीन साहब टाइम पहले से आप ही करेंगे। थोड़ा सा रिशाद साहब ने उसे टच कर दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, इन्होंने ANP के साथ, नेट के साथ काम किया और माओ नवाज हरकों के चाइना के साथ भी काम किया। इनका भुट्टो साहब के मुताबिक एज ए मार्क्सी जो कोर के हिसाब से मार्क्सी है, ये उसे कैसा समझते? आप भुट्टो का तजिया करें मार्क्सिज्म के रेफरेंस से, एक मार्क्सी नुक्ता नज़र से भुट्टो का तजिया करें। किससे ताल्लुक है? भुट्टो का किससे तजिए? किससे? मार्क्सी नुक्ता नज़र से, मार्क्स के नुक्ता नज़र से, मार्क्सिज्म के नुक्ता नज़र से। ये तो आम बाजू के लोगों के तो बहुत वाज़ेह होना चाहिए। और हमारे राहत सईद साहब बैठे हैं और ये पुराने कामरेड हैं हमारे, और भुट्टो का जब नाम आता है तो चीन का नाम ज़रूर आएगा, इसलिए कि भुट्टो की पैदावार में हम लोग तो ये समझते हैं कि भुट्टो की पैदावार जो है वो अयूब खान और इस्टेब्लिशमेंट ने की है, लेकिन मैं ये समझता हूँ और हकीकत ये है कि वो चीन की पैदावार। भुट्टो कब पैदा हुआ, सियासी ज़िंदगी कब पैदा हुई? भुट्टो जब अयूब के साथ था तो भुट्टो ये कहता था कि कन्वेंशन लीग
کہ دفاتر جو ہیں ہر تھانے میں ہونا چاہیے. اس کا عوامی تحریک سے، سوشلزم سے یا مزدور تحریک سے دور دور کا بھی نہ نظریاتی نہ وہ وابستگی تھی. 65 کی جنگ جو ہوئی اس نے بھٹو کو پیدا کیا، اور 65 کی جنگ کو ہم یہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی بھی عمل کو بین الاقوامی عمل سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. ہم سمجھتے 65 کی جنگ جو ہے وہ چین نے پیدا کی، اور اس کا جب چین کی مٹ بھیڑ ہندوستان سے سرحدی جنگ ہوئی، تو عالمی طور پہ جو بائیں بازو کے ممالک تھے اور وہ تھے روس سمیت، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو ضرورت کیا تھی ہندوستان میں داخل ہونے کی، قبضہ کرنے کی، یہ کرنے کی. تو چین کا ایک پوزیشن یہ بنی کہ بھئی انہوں نے یہ غلط کام کیا، اور وہ ان کو خود بعد میں احساس ہو گیا، وہ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، اور روس اس میں ان کا شدید مخالف تھا. تو جب وہ ایک بہت جملہ مشہور ہے کہ جب خروشچیف سے یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کا اعتراض ہے چین پہ کہ اس نے ہندوستان میں مداخلت کی، وہ تو چلا گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی پھر داخل کیوں ہوا تھا. تو اب اس کو سمیٹنے کے لیے ان کو یہ تھا کہ یہ ثابت کرنا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ جارح ہے، اور ہندوستان جو ہے توسیع پسند ملک ہے. اس وقت ہمارے یہاں بائیں بازو کے چین نواز کے منسٹروں میں ہندوستان کے بارے میں ایک لفظ اور ایک جملہ بہت مشہور تھا کہ بھارت جو ہے ایک سامراجی توسیع پسندانہ طاقت ہے، اور اس کا کام ہے کہ یہ مختلف علاقوں پہ قبضہ کرنا اور سب کچھ کرنا. تو جب 65 کی جنگ ہوئی، اور جنگ میں جو پاکستان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اب یہ آپ لوگ شاید کوئی کہے کہ یہ ہزیمت نہیں اٹھانی پڑی، ہم تو پاتے ہیں. تو اس وقت کے آپ ایئر مارشل اصغر خان کے اور نور خان کے وہ تجزیے دیکھ لیں جو مختلف آپ کے چینلوں پہ، خیبر پہ اور اس کے آئے ہیں، جنہوں نے صاف کہا کہ 65 کی جنگ میں ہماری فتح نہیں ہوئی تھی بلکہ شرمناک شکست ہوئی. اور ہمارے اس وقت کے ایئر مارشلوں کا یہ تجزیہ تھا. تو اس کو ابتدا جو اس کا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ بھٹو کی چین سے قربت تھی، اور انہوں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے، یہ وزیر خارجہ تھے آپ کی بھٹو ایوب خان کی اس میں شامل تھے. تو انہوں نے پہلے چھاپہ مار وہاں بھجوائے، اور وہ چھاپہ مار جنگ جو ہے وہ ایک 65 کی جنگ میں تبدیل ہو گئی. اب 65 کی جنگ کے نتیجے میں جو بھٹو کا وہ تھا کہ اب اس کو وہ ظاہر کیسے کرے، کیونکہ روس تو ان کا دشمن تھا، شروع سے ہی دشمن تھا، اور وہاں جا کے ایوب خان کو تاشکند کا معاہدہ کرنا پڑا. تو یہ ایک ایسی ہزیمت تھی، نہ صرف ملک کے اندر بھٹو کی اور اس کی پارٹی کی، بلکہ بین الاقوامی طور پہ چین کی بھی تھی، کیونکہ چین کے اور روس کے اس وقت نظریاتی اختلافات بھی تھے، اور بعض جگہ فوجی مٹبھیڑ بھی ہوئی تھی. تو اس کے لیے یہ انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی، اور چونکہ وہ بہت ذہین ترین آدمی تھا بھٹو، اس نے وہ تمام طاقتوں کو یکجا کیا، جس کا بھٹو کے کردار سے، نظریات سے اور عملی طور پہ کوئی وابستگی نہیں تھی. وہ ایک فیوڈل تھا، وہ ایک جمہوریت پسند نہیں تھا جو عملی طور پہ اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ولی خان بھی، اصغر خان بھی، اور نہ وہ سوشلسٹ تھا. اس کو صرف یہ تھا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے جو مجھے ہزیمت اٹھانی پڑی اس کا تدارک کیسے کیا جائے. تو انہوں نے وہ پیپلز پارٹی بنائی اور اس کو یہ راستے پہ چلایا. تو 65 کی جنگ کے نتیجے میں بھٹو کو یہ سب کرنا پڑا. اب بھٹو کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں
تو اس میں یہ ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ پھر دوسری بات کہ آپ اس کے عمل کو دیکھیں کہ اس نے کیسے کیا۔ اس نے ابتدا کی وہاں کی کراچی کی جو ہے بائیں بازو کی جو طاقتیں تھیں، طفیل عباس سے، زین الخان لودھی تھے یا دوسرے تھے، انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لیا۔ میرا محمد خان ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جے رحیم شامل ہو گئے، اور دوسرے لوگ آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کو سب کو ساتھ میں لے کے انہوں نے وہاں کی مزدور تنظیموں کو اور ان کو اپنے ساتھ لیا۔ پھر اس کے ساتھ جو پنجاب میں تھا، ٹوبا ٹیکسی میں کسان کانفرنس تھی، اس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا۔ یعنی جو بھی ان کو ملا، جہاں سے بھی ملا، اپنی پارٹی کو اور اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنی وابستگی اس سے اختیار کی۔ اب یہ کہنا کہ وہ نظریاتی طور پہ بائیں بازو کا تھا اور یہ تھا، وہ بالکل ناممکنات میں سے تھی۔ اور پھر عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ حالہ کانفرنس ہوئی تو ان لوگوں نے وہ جتنے بھی بائیں بازو کے لوگ تھے انہوں نے وہاں سے ان کو سمیٹ دیا اور ان کو لپیٹ دیا، اور وڈیرے جو تھے وہ سب پیپل پارٹی پہ قابض ہوتے گئے۔ بھٹو کی شکست کے اسباب یہ تھے کہ جس نظریات کو لے کے وہ چلا تھا اور جس نظریات کے پیچھے اس کے عوام تھے، وہ اس کے عمل سے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کاٹ دیا۔ اور یہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت اسلامی سربراہ کانفرنس کرنے کے بعد، یہ ملک کا لیڈر بننے کے بعد ان کو خب سوار ہوا کہ میں عالمگیر لیڈر بن جاؤں یا اسلامی دنیا کا لیڈر بن جاؤں، وہ اس کو موت کے قریب لے گیا۔ اور انہوں نے یہ ساری صورتحال جو پیدا کی، وہ ان کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہم اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں۔ آگے جو سوالات آ رہے ہیں 15 منٹ